تو آج ہم جارج آرویل کے ایک ایسے شاہکار پر بات کریں گے جسے بہت سے لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی شاید عمر کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں اینیمل فارم کی۔ ہمارے پاس کرسٹوفر ہچنز کا لکھا ہوا ایک بہت دلچسپ تعارف ہے، اور ساتھ ہی ناول کے کچھ اہم ابواب بھی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر جانوروں کی یہ سیدھی سادھی لگنے والی کہانی یہ آج بھی اتنی طاقتور اور متعلقہ کیوں ہے؟ بالکل، اور یہ آرویل کا کمال ہے کہ ان کے الفاظ آج ہماری سیاست اور سماج کی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ بگ بردر، تھاٹ پولیس، نیوز پیک۔ اور اینیمل فارم کا وہ مشہور زمانہ جملہ، ہاں، تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ دیکھیں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ روسی انقلاب کی ایک تمثیل ہے، ایک ایلیگوری۔ صحیح۔ اس کا ہر کردار، ہر واقعہ وہ سوویت یونین کی تاریخ کے کسی نہ کسی حصے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ جان کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ جس کتاب نے تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا، اسے شائع کروانا وہ تو تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ جی، آرویل نے اسے دوسری جنگ عظیم کے دوران لکھا تھا، جب برطانیہ اور امریکہ وہ اسٹالن کے روس کے اتحادی تھے۔ بالکل۔ تو اس ماحول میں اسٹالن پر براہ راست تنقید، یہ تو اپنے سیاسی کیریئر کو آگ لگانے کے مترادف تھا۔ اور رکاوٹیں بھی بڑی دلچسپ تھیں۔ ایک طرف تو مشہور شاعر ٹی ایس ایلیٹ، ہاں، جو اس وقت ایک پبلشنگ ہاؤس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ بہت ٹروٹسکیائی ہے۔ ٹروٹسکیائی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایلیٹ اسے اسٹالن مخالف تحریر تو سمجھ رہے تھے، لیکن ایک کمیونسٹ نقطہ نظر سے، اور جنگ کے دوران جب اسٹالن آپ کا اتحادی ہو تو ایسی کوئی بھی تنقید، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، ناقابل قبول تھی۔ اچھا، تو مسئلہ صرف اسٹالن مخالف ہونا نہیں تھا، بلکہ تنقید کا زاویہ بھی تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تو وہ برطانوی وزارت اطلاعات کے اہلکار والی ہے نا، پر قائل کیا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ برسوں بعد پتا چلا کہ اسمولیٹ دراصل ایک سوویت ایجنٹ تھا۔ اس کا کام ہی اسٹالن کے وقار کا دفاع کرنا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، ایک برطانوی سرکاری دفتر میں بیٹھا سوویت جاسوس آرویل کی کتاب کا راستہ روک رہا تھا۔ بالکل۔ آخر کار ایک چھوٹے سے پبلشر سیکر اور واربرگ نے ہمت کی اور اسے شائع کیا۔ اور جب یہ کتاب چھپی تو اس کی اصلی قدر ان لوگوں نے پہچانی جنہوں نے ظلم کو خود جھیلا تھا۔ جی، یوکرین کے پناہ گزینوں نے۔ ہاں، اور جب آرویل نے انہیں مفت میں ترجمہ کرنے کی اجازت دی تو امریکی فوجی حکام نے وہ کاپیاں ضبط کر کے سوویت فوج کے حوالے کر دیں، جنہوں نے انہیں جلا دیا۔ یہ تو خود کتاب کے پیغام کی ایک عملی تصویر بن گئی۔ بالکل۔ اچھا، اگر ہم اسے آرویل کی دوسری بڑی کتاب 1984 کے ساتھ دیکھیں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک بہت واضح فرق ہے۔ اینیمل فارم ایک پریوں کی کہانی کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ طنز گہرا ہے لیکن انداز تھوڑا ہلکا ہے، جبکہ 1984 وہ ایک بہت ہی تاریک، بہت ہی خوفناک اور دم گھونٹ دینے والی دنیا کی تصویر ہے۔ تو آئیے اب اس پریوں کی کہانی کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مینر فارم سے۔ جانور ہیں جو مسٹر جونز کے ظلم سے تنگ ہیں۔ اور پھر ایک رات ایک بوڑھا اور عقلمند سور، اولڈ میجر، سب کو جمع کرتا ہے اور ایک ایسی تقریر کرتا ہے جو انقلاب کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کی تقریر میں ایسا کیا خاص تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا؟ اولڈ میجر یہاں کارل مارکس اور لینن دونوں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ جانوروں کو ایک نظریہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی دکھی، محنتی اور مختصر اس لیے ہے کیونکہ تمہاری ساری محنت کا پھل انسان چرا لیتا ہے، جو خود کچھ پیدا نہیں کرتا۔ بالکل۔ یہ سیدھا سیدھا مارکس کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کا نظریہ ہے۔ حل کیا ہے؟ انسان کو ہٹا دو۔ نعرہ ہے بغاوت۔ اور پھر وہ انہیں ایک گیت بھی سکھاتا ہے۔ جی، بیسٹس آف انگلینڈ یعنی انگلستان کے جانور۔ یہ بالکل انقلابی ترانوں کی طرح سب میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ تو اس نے نہ صرف مسئلہ بتایا بلکہ ایک حل اور ایک خواب بھی دے دیا۔ اولڈ میجر کی موت کے بعد اس کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کا کام آتا ہے سوروں کے پاس، خاص طور پر نیپولین اور سنو بال۔ جی، اور یہی آرویل نے کہانی کا مرکزی تضاد قائم کیا ہے۔
نیپولین جو اسٹالن کی نمائندگی کرتا ہے وہ بڑا ہے، خاموش طبع ہے اور اپنی بات منوانے والا ہے۔ اور دوسری طرف ہے سنو بال۔ سنو بال زیادہ ذہین، تخلیقی اور ایک بہترین مقرر ہے، بالکل ٹراٹسکی کی طرح۔ اور ان کے ساتھ ہے اسکویلا، پروپیگنڈا کا ماسٹر۔ جی، پروپیگنڈا کا ماسٹر۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے سیاہ کو سفید کر سکتا ہے۔ یہ کردار سوویت اخبار پراودا کی علامت ہے۔ اور پھر بغاوت ہو جاتی ہے، لیکن کسی بڑے منصوبے کے تحت نہیں، بلکہ بالکل اچانک۔ بالکل، حالات اتنے خراب تھے کہ بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ مسٹر جونز نشے میں دھت جانوروں کو کھانا ڈالنا بھول جاتا ہے۔ اور جانور بھوک سے تنگ آ کر گودام کا دروازہ توڑ دیتے ہیں۔ جی، اور جب جونز ان پر کوڑے برساتا ہے تو وہ اجتماعی طور پر پلٹ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ جونز اور اس کے آدمی بھاگ جاتے ہیں اور مینر فارم اینیمل فارم بن جاتا ہے۔ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو انقلاب کامیاب ہو گیا، اصول لکھ دیے گئے، سب کچھ بہترین لگ رہا ہے۔ لیکن وہ پہلا لمحہ کون سا تھا جب یہ مثالی خواب ٹوٹنا شروع ہوا؟ وہ پہلی دراڑ کہاں پڑی؟ وہ دراڑ بہت چھوٹی تھی، تقریباً ناقابل توجہ۔ جب گایوں کا دودھ دوہا گیا تو نیپولین کہتا ہے کہ فصل کی فکر کرو، دودھ کا میں دیکھ لوں گا۔ اور جب جانور واپس آتے ہیں تو دودھ غائب ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک لیڈر نے شفافیت کے بغیر کوئی فیصلہ کیا اور وسائل کو اپنی جماعت کے لیے استعمال کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی سی چوری دراصل مستقبل کی بڑی ناانصافیوں کا پیش خیمہ تھا۔ اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، فصل کی کٹائی زبردست کامیاب رہی، سب نے مل کر محنت کی، خاص طور پر باکسر نے۔ ہاں، باکسر نامی گھوڑا، جس کا نعرہ ہی بن گیا تھا میں اور محنت کروں گا۔ وہ عام روسی محنت کا شوام کی علامت ہے نا؟ بالکل، جس نے انقلاب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن اسی محنت کے پھل کی تقسیم میں ناانصافی شروع ہو گئی۔ جلد ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ سارا دودھ اور تمام سیب صرف سوروں کے لیے ہوں گے۔ اور جب دوسرے جانوروں نے اعتراض کیا تو اسکویلر نے اپنا جادو چلایا۔ اس نے سائنس کا حوالہ دیا کہ سوروں کو دماغی کام کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور پھر اس نے سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، خوف۔ جونز واپس آ جائے گا۔ جی، اس نے کہا یقیناً تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جونز واپس آ جائے۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہیں سے خوف کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی دوران جونز فارم واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، جسے کاؤشیڈ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں سنو بال ایک ہیرو کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہاں، سنو بال، جو ٹروٹسکی کی طرح ایک بہترین حکمت عملی ساز ہے، وہ ایک شاندار دفاعی منصوبہ بناتا ہے اور جانور جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس جنگ میں نیپولین کا کردار کچھ خاص نمایاں نہیں ہوتا، جو بعد میں ایک اہم نقطہ بنتا ہے۔ جی بالکل۔ اس فتح کے بعد فارم پر دو لیڈروں سنو بال اور نیپولین کے درمیان طاقت کی اصل کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کشمکش کا مرکز بنتی ہے ونڈ مل، یعنی پون چکی کی تعمیر کا منصوبہ۔ جی، سنو بال کا منصوبہ ہے کہ ایک ونڈ مل بنائی جائے جس سے بجلی پیدا ہوگی اور جانوروں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ نیپولین اس کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ خوراک کی پیداوار ہے۔ ہاں، کہ ونڈ مل پر وقت ضائع کرنے سے سب بھوکے مر جائیں گے۔ یہ بحث نظریاتی نہیں بلکہ طاقت حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچتی ہے اس دن جب ونڈ مل پر ووٹنگ ہونی ہے۔ یہ منظر تو کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ایک بغاوت کے اندر بغاوت ہے۔ جیسے ہی سنو بال اپنی شاندار تقریر ختم کرتا ہے، نیپولین ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے اور 9 بڑے خونخوار کتے، جنہیں اس نے خفیہ طور پر پالا تھا، جی، وہ سیدھا سنو بال پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ کتے اسٹالن کی خفیہ پولیس NKVD یا KGB کی علامت ہے۔ سنو بال بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگتا ہے اور پھر کبھی نظر نہیں آتا۔ اور اس ایک واقعے کے ساتھ ہی اینیمل فارم کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ جی، جمہوریت ختم، بحث مباحثہ ختم۔ فوراً نیپولین اعلان کرتا ہے کہ اتوار کی میٹنگز ختم، تمام فیصلے اب سوروں کی ایک کمیٹی کرے گی، اور پھر اسکوائلر سب کو قائل کرتا ہے کہ سنو بال ایک غدار تھا۔ اور پھر سب سے بڑی ستم ظریفی، بالکل، نیپولین اعلان کرتا ہے کہ ونڈ مل تعمیر کی جائے گی اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ منصوبہ اصل میں اسی کا تھا جسے سنو بال نے چرایا تھا۔ یہ تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ لکھنے کی پہلی بڑی مثال تھی۔ جی، اس کے بعد تو جیسے اصولوں کو توڑنے اور زبان کو مسخ کرنے کا ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سور فارم ہاؤس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، بستروں پر سوتے ہیں۔ اور یہ
آرویل کا کمال ہے، یہ صرف اصول توڑنا نہیں بلکہ زبان اور یادداشت کو ہی مسخ کر دینا ہے۔ جب جانوروں کو یاد آتا ہے کہ حکم تھا کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا، تو انہیں دیوار پر لکھا ملتا ہے چادر والے بستر پر نہیں سوئے گا۔ بالکل، اور اسکویلر وضاحت کرتا ہے کہ بستر تو سونے کی کوئی بھی جگہ ہے، مسئلہ تو انسانوں کی ایجاد یعنی چادروں کا تھا۔ اس طرح وہ جانوروں کی اپنی یادداشت پر ہی شک پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب ونڈ مل طوفان میں گر جاتی ہے تو نیپولین فوراً اس کا الزام بھاگے ہوئے سنو بال پر لگا دیتا ہے۔ یہ اسٹالن کا کلاسک حربہ تھا۔ ٹروٹسکی کو ملک سے نکالنے کے بعد بھی اسٹالن ہر ناکامی کا الزام اسی پر لگاتا رہا۔ سنو بال اینیمل فارم کا مستقل قربانی کا بکرا بن جاتا ہے۔ اور اسکویلر تاریخ کو بھی دوبارہ لکھتا ہے۔ جی، وہ کاؤ شیڈ کی جنگ کی تاریخ بدل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ سنو بال تو جونز کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ باکسر جیسا وفادار ساتھی بھی جب شک کرتا ہے تو اسکویلر کہتا ہے یہ بات کامریڈ نیپولین نے خود کہی ہے۔ اور باکسر ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ اگر نیپولین کہتا ہے تو یہ سچ ہی ہوگا۔ جی، اور پھر وہ خوفناک منظر آتا ہے، عوامی سزائیں اور جبری اعترافات۔ یہ تو سیدھا اسٹالن کے گریٹ پرجز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بالکل وہی ہے۔ نیپولین جانوروں کو جمع کرتا ہے، کچھ سوروں پر سنو بال سے رابطے کا الزام لگاتا ہے اور کتے انہیں گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ وہ اعتراف کرتے ہیں اور کتے ان کے گلے پھاڑ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے جانور بھی۔ ہاں، کئی دوسرے جانور بھی چھوٹے موٹے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اور انہیں بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد اینیمل فارم سے امید اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف اور دہشت لے لیتی ہے۔ اور اسی دہشت کو قائم رکھنے کے لیے انقلاب کی آخری نشانیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ انگلستان کے جانور گانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اور اسکویلر کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بغاوت مکمل ہو چکی ہے اس لیے اس گیت کی ضرورت نہیں، ایک بہتر معاشرہ قائم ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح چھٹا حکم، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے 2 الفاظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، بلا وجہ۔ تو اب نیپولین کے پاس اپنے ہر قتل کا قانونی جواز موجود ہے۔ اس کے بعد تو جانوروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ راشن کم ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، لیکن سوروں کی عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 5واں حکم بدل کر کوئی جانور شراب حد سے زیادہ نہیں پیے گا کر دیا جاتا ہے۔ اور آخرکار ایک دن اینیمل فارم کو ایک جمہوریہ قرار دیا جاتا ہے۔ صدر کا انتخاب ہوتا ہے اور امیدوار صرف ایک ہوتا ہے، نیپولین، جو متفقہ طور پر منتخب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل آمیریت پر جمہوریت کا لیبل لگانے کا مذاق ہے۔ بالکل۔ یہاں تک آتے آتے انقلاب اپنے ہر ایک اصول کو خود ہی کھا چکا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مساوات اور آزادی کا ایک مثالی خواب چند ہی سالوں میں ایک ظالمانہ آمیریت میں بدل گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عمل کی تفصیل ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ جی، باکسر کی اندھی وفاداری، اسکویلر کی لفظی چالاکی اور نیپولین کی بے رحم طاقت کی بھوک، یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ ایک آخری سوچ، جیسا کہ ہچنس نے اپنے تعارف میں لکھا، آرویل آقا اور غلام کے رشتے کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ اکثر تحفظ کے بدلے آزادی کا سودا کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بالآخر دونوں کے خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اینیمل فارم کے جانوروں نے جون سے تحفظ کے لیے سوروں کی غلامی قبول کر لی اور آخر میں ان کے پاس نہ تحفظ بچا اور نہ آزادی۔ تو اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ایک عظیم مقصد کا حصول انہی اصولوں کو قربان کرنے کا جواز بن جاتا ہے جن پر وہ مقصد قائم تھا؟ اور کیا ایسا ہونا ناگزیر ہے؟